سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں جتنی بھی شان دیکھتا ہوں، عزت اور عظمت دیکھتا ہوں، جتنا میرا مطالعہ ہے قرآن اور حدیث کا، سیرت کی کتابوں کا، تاریخ کا، مجھے جو سب سے بڑی فضیلت نظر آتی ہے نا، وہ اس آیت میں آتی ہے۔ یہ وہ بیعت ہے جو لی ہی حضرت عثمان غنی کے لیے گئی، اور اس بیعت کو یہاں تک بیان کرنا کہ یہ جو تم نے رسول کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بیعت تم نے اللہ کی ہے۔ انسان کسی کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کے کلام کو تو دیکھے۔ کئی بدبخت میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا، وہ تو جی بھاگ گئے تھے غزوہ احد میں، میدان چھوڑ کے ایسی بکواس کرتے ہیں کہ نہ اللہ کی حیا، اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر میرے نبی کی عزت کرو گے تو پھر ظاہر ہے عثمان کی بھی عزت کرو گے۔ بیعت تو نبی پاک نے لی ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی، لفظ بیعت آپ کو پتہ ہے نا، بیع سے ہے فروخت کر دینا اپنے آپ، اور وہاں پہ جان فروخت کی گئی ہے۔ عام اصول یہی ہوتا ہے، ایک بائع ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے۔ بیع کا اصول یہی ہے، یا پھر خریدنے والا کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ بھائی میری طرف یہ پیسے لے جاؤ اور بازار سے یہ چیز لے آؤ۔ کیا کمال درجہ ہے، کیا رتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واحد بیع ہے پوری تاریخ اسلامی میں۔ ذرا تصور کریں، ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرا ہے، اور دوسرے ہاتھ کو فرما رہے ہیں عثمان کا۔ خریدنے والا بھی پیغمبر، بیچنے والا بھی پیغمبر۔ یار اس ہستی کے متعلق کوئی بندہ نیگیٹو چیز سوچ بھی سکتا ہے؟